یہ فوج اس ملک میں ختم ہو چکی ہے. اس ملک کو اللہ کے بعد پاک فوج نے بچایا ہوا ہے. پہلے تو میں عمران خان سے معذرت کرتا ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں. میں تو چھوٹی موٹی جنگ ہوتی بھی دیکھ رہا ہوں اس 2021 میں. ایک پاکستان کو اندر سے انتشار اور خلفشار میں شکار کرنے کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اس میں نواز شریف اب ان کے اوپنر ہے. تم اس کے گھونسلوں سے پیدا ہوئے، اس کے پنگوڑے پہ جوان ہوئے، اس کی دودھ کی بوتلیں پی کر تم نے دانت اپنے ٹھیک کیے. ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شجاعت اور پرویز میرے بھائیوں جیسے ہیں، ناراض ہوں، راضی ہوں، روٹھ جائیں، ووٹ عمران خان کو دیں. دیکھیں جی، فرانس کے نے جو کچھ کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اندر کی بات یہ ہے، وہ گئے اس لیے کہ نواز شریف کی تقریر ہونے میں. یہ خبر آپ کو کوئی نہیں دے گا. بھیجا تو آپ بھیجا کاغذوں میں، ہم نے بھیجنے میں اوروں کی دعائیں بھی شامل تھیں. ٹھیک ہے. خادم حسین رضوی صاحب نے، مرحوم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے فرانس کے سفیر کو باہر بھیجنا احتجاجاً مطالبہ کیا تھا. کیا آپ کے خیال میں ان کا مطالبہ درست ہے اور ان کی وفات کے بعد وہ معاہدہ دیکھیں جی، فرانس کے نے جو کچھ کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ فرانس کا اس سے بھی سخت اسلامی دنیا کو فیصلہ کرنا چاہیے نا. ہم وہ فیصلے کی قوت نہیں ہے، ہمیں بڑی غلط فہمی ہے. ہم کون سے فرینچ یہاں، میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا کہ ہم جو یہاں فرینچ ٹوسٹ کھا رہے ہیں، یا ہم یہاں پہ کوئی فرینچ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہمارا ٹیسٹ پینڈو پروڈکشن کا ہے. ہم اگر اس کا بائیکاٹ بھی کریں تو کتنا فرق پڑ. یہ تو عالم اسلام کیا ہے کہ دبئی میں کہیں جی کہ کوئی چیز لینڈ نہیں کرے گی فرینچ سے. کوئی چیز جناب علی، جہاں ان کے بڑے بڑے بزنس ایکسپو ہیں، ان پہ سٹینڈ ہونا چاہیے. سو ہمارے ہاں میرا تو خیال ہے کہ جتنی مذمت فرانس کی جائے وہ کم ہے. مسلمانوں کی تضحیق کرنے، مسلمان جو ہے عاشق رسول ہے اور نبی کے لیے جیتا اور مرتا ہے. اور یہ جتنے لوگ بھی 2 4 6 دن پہلے آئے، ظاہر ہے اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی محبت میں آئے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سر، پی ڈی ایم کے پاس اگر مذاکرات کا آپشن ہے تو وہ کس سے کرے گی؟ مریم صاحبہ نے پہلے کہا کہ عمران خان کو نکال دو، فوج سے کروں گی. پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کروں گی. گزارش یہ ہے، ایک تو نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے عمران خان کی بڑی خدمت کی ہے. پاکستان میں کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو یہ سمجھے کہ یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری. عمران خان کی بڑی خدمت کی ہے. مریم عمران نواز خان کی بڑی خدمت کی ہے. 3 دفعہ میں کہنا چاہتا ہوں. کس نے کی ہے؟ نواز شریف نے اور مریم مریم نے فوج کے خلاف بیان بازی کر کے، اگر ان کو سیاسی سوچ ہو 1 سال تک وہ خاموش رہے. اگر یہ کہنا کہ ان کا لندن جانا بھی ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا اور یہ تھا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری ریزرویشن ہے. بھیجا تو آپ نے سر. ہاں جی، بھیجا تو آپ بھیجا کاغذوں میں، ہم نے بھیجنے میں اوروں کی دعائیں بھی شامل تھیں. ٹھیک ہے. دنیا ساری کرونا میں پھنس گئی، پاکستان اور چین نکل گئے. اور پاکستان اور چین نکلے بھی اس طرح اور اکانومی بھی دونوں کی بہتر ہو گئی. آج فیصلہ آباد میں آپ جائیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا آرڈر ہے کہ ہم مال نہیں سپلائی میں خود فیصلہ، میں کسی کی بات پہ کبھی انٹرویو نہ دیتا آپ کو. یہ مجھے ڈنر دیا سارے ایکسپورٹرز نے یونانی مسئلہ کہا کہ شیخ صاحب ہمارے پاس اتنا کام ہے کہ ہم یہ کووڈ کی بات کر رہا ہوں، لیٹسٹ بات کر رہا ہوں، ہم سپلائی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی فیکٹریوں کے باہر مزدوروں کے بورڈ لگا دیے کہ جو، اور لومیں ابھی آج صبح ہمارا بھی دھاگے شاگے کے لوگ کام کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا برا کیا جو ہم نے لومیں لوہے میں بیچ دی تھی، کہ ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لوم اتنی مہنگی ہو گئی. ٹیکسٹائل بہت تیزی سے پاکستان میں چل پڑی اور اس کی وجہ سے پاکستان، ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم کیا مارٹر توپ لے کے آ رہے ہو؟ آرٹلری کے ٹریننگ ہے تمہاری. تم جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہو. تم اس کے گھونسلوں سے پیدا ہوئے، اس کے پنگوڑے پہ جوان ہوئے، اس کی دودھ کی بوتلیں پی کر تم نے دانت اپنے ٹھیک کیے. 2 پاکستان کے خلاف سازشیں ایک سرحدوں پہ ہیں، وہ تو ان کو پتا فوج ڈیل کر لے گی. ایک پاکستان کو اندر سے انتشار اور خلفشار میں شکار کرنے کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اس میں نواز شریف اب ان کے اوپنر ہے. نواز شریف
इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए खेल रहे हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल मुल्क जो पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान को घुटने टिकवाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट सोच में नहीं रखना चाहते, मेरे सियासी सोच में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एज ए ओपनर इस्तेमाल किया। सब मुज़ाकरात हुए तो किससे होंगे, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, उस पर रुका। दो बातें हैं। हाँ। अपोजिशन तो कहेगी हम मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, और इमरान खान कहेगा मैं किसी ऐसे मुज़ाकरात को नहीं मानता जिसमें हुकूमत ना बैठी हो। तो फिर क्या होगा जी? दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश, आप देखें एक और जुमला मैं इस्तेमाल करता हूं, इन्होंने कहा जी इमरान खान को निकाला जाए फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। याद पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, मरियम ने कहा, मरियम साहबा ने जोर देकर कहा कि इमरान खान को ये निकाल दें फिर हम बैठते हैं और बात करने के लिए। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि हम फौज को किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं होना देखना चाहते और नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ फौज को कहते हैं इसको निकालो हमसे बात करो, यानी हमको बैठाओ। ये फौज इस मुल्क में खत्म हो चुकी है, अब बड़ी पेशेंस वाली फौज है। फौज नहीं करेगी ऐसा, किसी कीमत पे नहीं करेगी। फौज में इतने पेशेंस हैं। लोग मुझसे कहते हैं जी कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा फौज का। मैंने कहा वो समझदार है, मैच्योर है, उनको पता है कि इनसे कुछ नहीं होने चाहता। लेकिन अल्टीमेटली आप मुल्क को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। अल्टीमेटली आप एक ऐसी बात कह रहे हैं कि इमरान खान को तुम निकाल दो फिर हमसे बात करो। सर वोट देते वक्त आदमी की सोच बड़ी मुख्तलिफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके खास हैं, कहता है वोट तो शेख साहब ताड़ा ही है पर चाचू ते पूछी ते दसा चाचू आवे जे ना ते उसते पूछी ते दसा ते फिर सारे टब्बर दा वोट ताड़ा है पर चाचू ते पूछी ते दसा। पाकिस्तान में जर्नैल ही फौजी जवान का जनाजा उठाता है और जवान ही फौजी जर्नैल शहीद होता है तो उसको सलूट मारता है। ये सारी करने वाली बातें हैं। अगर ये सारी सोचें भी की जा रही हैं नाम लेके, तो ये भी उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो चाहता। इस मुल्क को अल्लाह के बाद पाक फौज ने बचाया हुआ, किसी सियासी पार्टी ने नहीं बचाया हुआ। इंटरनेशनल इस मुल्क को किसी ने नहीं बचाया हुआ, अल्लाह के बाद पाक फौज है तो ये मुल्क जिंदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पे चल रहे हैं, क्या जानबूझ के चल रहे हैं? ऑफ कोर्स पैसा उनकी कमजोरी है। सियासत में वो बिल्कुल उनका कोई रोल नहीं था। इंटरनेशनल जो सूरत हाल बनती जा रही है हमारे गिरदोनवा में, इंटरनेशनली जो सूरत हाल 2021 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। उस ईयर के लिए उन्होंने उसे बतौर ओपनर के फील्ड में भेजा। क्या नवाज शरीफ साहब के पास कोई वापसी का रास्ता है आज के दिन में? डिपेंड करता है। बुजदिल आदमी जो होता है, ये सारे बड़े बड़े लीडर अंदर से बुजदिल हैं, ये जेलें नहीं काट सकते। सिवाय कासिफ जरदारी को मैं क्रेडिट देता हूं कि वो उसने क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है PhD की, डॉक्टरेट की है, पता नहीं एसेक्स से की है, सेसेक्स से की है, कोलंबिया से की है, हार्वर्ड से की है, लेकिन वो ताश छाती के साथ लगा के अब भी वो बेहतर सियासत कर रहा है नून से। एंड टाइम विल प्रूव। मेरा ये इंटरव्यू महफूज रख लेना आप। पीडीएम की सियासत में, पीडीएम की सियासत में ही इज प्लेइंग वेल। उसने कराची में जलसा नहीं करने दिया फजलुर रहमान उसके हॉस्पिटल चल के गया ये कहने के लिए कि आप नवाज शरीफ। उसने नहीं फजलुर रहमान साहब गए मिजाज कुर्सी के लिए। हाँ, अंदर की बात ये है वो गए इसलिए कि नवाज शरीफ की तकरीर होने दें। ये खबर आपको कोई नहीं देगा। तो जरदारी साहब ने खुद रुकवाई तकरीर। ऑफ कोर्स फैसले मैन बिहाइंड दी गन तो जरदारी है। ये तो नहीं होता कि नोबडी कैन बीट दी एक्सपीरियंस। जो सारी खबर चली कि वो मिजाज पुरसी के लिए हॉस्पिटल गए, बुनियादी तौर पर वो इसलिए गए कि शाम के कराची के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर होने दें। ही सेड नो। उन्होंने कहा हमने बिल आखिर नून के साथ इलेक्शन लड़ना है, हम इकट्ठे हैं पीडीएम में, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो हमने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। शेख साहब सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं, आपके ख्याल में क्या सेनेट इंतखाबात होंगे? सेनेट इंतखाबात होंगे और ये अपोजिशन शो ऑफ हैंड का कानून नहीं पास करेगी। खुद नहीं करेगी? खुद नहीं करेगी। इमरान खान जितनी मर्जी कोशिश कर ले। पहले तो मैं इमरान खान से माजरत करता हूं, मैं उसका साथी हूं। ये अपने छोटी असेंबली के मेंबरों को अगले इलेक्शन का खर्चा दिलवाएंगे कैंडिडेटों से। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मेरा मैं आपका इंटरव्यू। इस जगह है जी वोटर 64। हाँ। एक दीवार यहां से दरवाजा गुजरा, इधर गया, इधर हो गए 54।
کیا نظام ہے یہ جب واپس گئے پھر 64 ہو پھر گئے حلف پہ بھی 64 ہے جی. دیکھیں یہ چھوٹی صوبائی اسمبلیوں میں ممبر کا ریٹ بہت ہائی ہوگا سینٹ کا, اور یہ عمران خان کا شو آف ہینڈ کا قانون نہیں مانیں گے. الیکٹرانک ووٹ مانے جائیں گے. بابا اگلا خرچہ کس نے نکالنا ہے؟ ان صوبائی اسمبلی کے ممبروں نے خرچہ. دیکھیں پنجاب میں تو اتنا ریٹ نہیں ہوتا, لیکن دوسرے صوبوں میں تو بڑا ریٹ ہوتا ہے, اور وہ کینڈیڈیٹ ان کو لاتے ہیں. اگر کوئی آدمی مجھے اس ملک میں یہ بتا دے کہ سینیٹر کون کون سا ہے, میں مان جاؤں گا اس کو. کئی لوگوں کا نام ہی نہیں ہوتا, لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ گاڑی کی نیم پلیٹ لگی ہو سینیٹر ہے. سر اگر نہ ہوا شو آف ہینڈ تو کون اپوزیشن کا ٹف ٹائم دے گی؟ اپوزیشن اپنا تحریک انصاف اکثریت حاصل کرے گی. نو نون لیگ, نو پیپلز پارٹی. دیکھیں وہ اپنے اپنے حصے کے تو لیں گے, اپنے حصے کے جتنے جتنے جس کے ممبر ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے ایک مکمل جماعت بن جائے گی مارچ کے بعد. اگلا چیئرمین سینٹ کس پارٹی سے ہوگا؟ یہ نہیں مجھے پتا, ہونا تو پی ٹی آئی سے ہی چاہیے آف کورس. مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کو, میری عمران خان پہ اس پہ بات نہیں ہوئی. لیکن ایک بات میں نے آج آپ کے انٹرویو پہ کہہ دی ہے, عمران خان نے جو یہ اعلان کیا الیکٹرانک ووٹ وہ مان لیں گے, شو آف ہینڈ وہ نہیں مانیں گے. انہوں نے اگلے اسمبلیوں کے خرچے جو ہیں ان کینڈیڈیٹوں سے لینے. جہانگیر ترین صاحب واپس کیوں آئے؟ بہت اچھا کیا, کریڈٹ گوز ٹو جہانگیر ترین. یہ سارے چپ ہو گئے, یہ کہتے تھے عمران خان نے بھگوا دیا. دیکھیں نا آپ جو بات اپنے سوال تو اب کیا آخر والا, نواز شریف بھی واپس آ جائے. دیکھیں نا جہانگیر ترین کو فالو کریں نا. سر جہانگیر ترین خود واپس آیا, خود واپس آیا. اگر دیکھیں میں کہتا ہوں کسی کے کہنے پہ آیا ہوں, شیخ رشید باہر چلا گیا, شیخ رشید اپنے سارے خاندان سمیت واپس آ گیا, تو آپ اس کو ٹرائل کر لیں. اس نے تو لوگوں کی یہ بات ختم کر دی نا کہ وہ چارٹر پلین پہ بھاگ گیا. ان کے اور عمران خان صاحب کے تعلقات آج بھی کشیدہ ہیں. ہوں گے. اس سے نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان نہیں ہوگا. وہ کیس لڑنے میں بڑے وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس بھاری بھاری. دیکھیں پاکستان میں اب نیب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ اچھا وکیل کر سکے, وہ 2-2 کروڑ روپے کا وکیل کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں 20,000 والا 20,000 روپے وہ 2-2 کروڑ والے کرتے ہیں. اور جج بھی کئی جو ہوتے ہیں ان کے چیمبر میں رہ چکے ہوتے ہیں. یعنی چیمبرز کی بھی تو ایک بات چلتی ہے نا. اتحادیوں کی بات کی جائے تو کاف لیگ ناراض ہی نظر آتی ہے. عمران خان صاحب ایک دفعہ دیکھیں شجاعت اور پرویز میرے بھائیوں جیسے ہیں, ناراض ہوں, راضی ہوں, روٹھ جائیں, ووٹ عمران خان کو دیں گے. یہ بھی آپ سنبھال کے رکھ لیں میری بات. مونس الہی سر بڑا دنیا ادھر کی, دیکھیں جی مونس تک تو میرا تعلق نہیں ہے. شجاعت میرا بھائی ہے, ان کی والدہ میری والدہ بنی ہوئی تھی. میں نے سارا بچپن ان کے گھر میں گزارا ہے, چوئی ظہور الہی کے ساتھ اور منظور الہی کے ساتھ. دنیا ادھر کی چھوٹوں کی سیاست کا مجھے نہیں پتا جی. میں جو پاور پلر ہیں ان کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو مرضی ہو جائے ووٹ وہ عمران خان کو دیں گے. ہندوستان بارڈر پر مسلسل کشیدگی ہے پچھلے کچھ 2 سالوں میں. ابھی نندن کا واقعہ بھی اس میں ہو چکا, پھر ایئر سٹرائک بھی ہوا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہندوستان میں تو چھوٹی موٹی جنگ ہوتی بھی دیکھ رہا ہوں اس 2021 میں ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان کے کیا ساتھ اس میں اٹامک یوز ہو سکتا ہے؟ اٹامک ایک ویپن تو ہمارے پاس تو کنونشنل آرم کی گنجائش, ہم نے جنگ کو روکا ہی اٹامک نے ہوا ہے. اگر ہمارے پاس اٹامک نہ ہو تو جنگ ہو چکی ہوتی, کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی پھلجڑیاں نہیں رکھی ہوئی, یہ بھی ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوں گے, اور یہ انٹرنیشنل سازش کا, انٹرنیشنل کانسپریسی کا ایک حصہ ہے. یہ وہی کانسپریسی ہے جس میں پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. ہندوستان وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ہندوستان کا رول ہے ود نواز شریف. دیکھیں چین کے خلاف آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, ادھر ایشیائی ملک ہیں, سارے ملک ہیں. پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے, اور سی پیک کے خلاف آدھی دنیا ہے. اس سی پیک کو مکمل کرنا, ML1 کو مکمل کرنا اس ملک کی ضرورت ہے.